ایک دوست اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ ایک ہوٹل پر کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے ساتھ والی ٹیبل پر ایک لڑکا کھانا کھاتے ہوئے مسلسل فون پر میسیجز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک رائٹر ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوا۔ لڑکے نے بڑی خوش اخلاقی سے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس نے کہا کہ آپ مجھے آپ کے بجائے تم کہو، مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک مشہور پرائیویٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میسیجز پر کس سے بات کر رہا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ایک دوست ہے۔ میں نے بات کو گھما پھرا کر پوچھنے کی بجائے سیدھا پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ کافی سارے ہیں۔ میں نے کہا کہ سچ بتاؤ، کیونکہ لڑکوں کے لیے ویسے ہی سنگل بائے سے عزت ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کی جھوٹی کہانیاں جوڑ کر دوستوں کی داد وصول کرتے ہیں۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا واٹس ایپ کھولا اور لڑکیوں سے ہونے والی گفتگو اور تصاویر کے تبادلے کو ثبوت کے طور پر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ ان ساری لڑکیوں سے میں آج کل بات کر رہا ہوتا ہوں، آپ چیٹ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے چیک نہیں کرنا بلکہ پوچھنا ہے، صحیح جواب دینا۔ کیا یہ سب لڑکیاں تم سے ملتی بھی ہیں یا صرف فون پر ہی بات کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں سر، ابھی ان میں سے کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، صرف فون تک ہی ہم محدود ہیں۔ کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں اور چند کے ساتھ بس ملنے کے اعتبار تک پہنچنے والا ہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ جس دن تم پر مکمل اعتبار آ گیا اس دن ملوں گی۔ میں نے مزید پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کچھ غلط کرنا کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، جبکہ کچھ دیر باتیں کر کے دل بہلا لیا یہ صغیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ، اس کی خیر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے باتیں کرنا، سب کو دل والے میسیجز بھیجنا، لو یو کہنا، لڑکیوں کو دھوکے دینا، اسے کون سا گناہ کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ سب چھوٹے گناہ ہیں، ویسے بھی یہ کون سا مجھ اکیلے سے بات کرتی ہوں گی، اللہ جانے آن لائن کتنے اور پھنسائے ہوئے ہوں گے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی، انہوں نے جگہ جگہ جانو بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ جو میں کہنے لگا ہوں اس پر ذرا غور کرنا، مجھے نہیں بلکہ خود ہی کو جواب دینا کہ اگر کل کو تمہیں کوئی اچھی سچی وفادار باوقار لڑکی ملے گی تو تب تمہیں اس کی محبت کا کیسے یقین آئے گا؟ یا جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی ہے، کئی لوگوں کی بیوی نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارا تجربہ تمہیں یہ بتائے گا کہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر تم قدر کرنے والے کی بے قدری کرو گے، مسکراتی آنکھوں کو رلاؤ گے۔ تم دل بہلانے کے اچھے اور مثبت طریقے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کیونکہ جو آج مذاق لگتا ہے کل ماضی بن کر محرومی لائے گا۔ جذبات مذاق نہیں ہوتے، اسی لیے انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے، اور نہ لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلو۔ اول تو ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ایسے رشتے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہماری اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بچا کر رکھیں، اور لڑکوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جن کی عزت آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو اپنی بہن بیٹی کی عزت پیاری ہے، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ نکاح کریں اگر کوئی پسند ہے، وگرنہ عزت کے ساتھ بالکل بھی نہ کھیلیں۔ اگر آپ فیس بک کو فضول استعمال کر کے تھک چکے ہیں تو آئیے کچھ اچھا کریں اور فیس بک پر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں۔ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اچھی بات کو آگے پھیلائیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔